کیا واقعی دنیا کے سب سے طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹمز ناقابل شکست ہیں یا پھر یہ صرف ایلیوشن ہے؟ ایران اور امریکہ کی حالیہ کشیدگی نے دو ایسی حقیقتیں سامنے لائی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پہلی حقیقت، ایئر ڈیفنس سسٹم کی اصل حیثیت۔ ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے جدید ایئر ڈیفنس ہے، یہاں تک کہ دعویٰ یہ بھی تھا کہ امریکہ بیک وقت ہزاروں فضائی حملے روک سکتا ہے۔ لیکن جب حقیقت کا میدان سجا تو یہی سسٹم نہ صرف اوور ویلمڈ ہوئے بلکہ کئی جگہوں پر ناکام بھی نظر آئے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایئر ڈیفنس سسٹم شیلڈ تو ہوتا ہے مگر ایبسولوٹ پروٹیکشن نہیں۔ یہ نقصان کم کر سکتا ہے مگر جنگ جیتنے کی گارنٹی نہیں دیتا، اور اگر یہی سسٹم نہ ہو تو پھر نقصان صرف بڑھتا نہیں بلکہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اب سوال پاکستان کا ہے۔ پاکستان کے پاس اپنا انڈیجینس ایئر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں، زیادہ تر انحصار چائنیز سسٹم پر ہے جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے رشین S-300 کے برابر سمجھے جاتے ہیں، اور انٹرسپٹر میزائل بھی محدود ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ پاکستان پر بڑے پیمانے پر میزائل حملہ ہو جائے، کیا ہمارا دفاع سسٹین کر پائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوسری حقیقت، زیر زمین دفاعی حکمت عملی۔ ایران جس پر گزشتہ 2 دہائیوں سے پابندیاں ہیں، اس نے ایک ایسا ماڈل بنایا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پہاڑوں کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں اس نے اپنے دفاعی اثاثے اس طرح محفوظ کیے کہ آج تک سپر پاور بھی انہیں مکمل طور پر نیوٹرلائز نہیں کر سکا۔ جنگ میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنے ایسٹس کو سروائیو کروانا، کیونکہ اگر آپ کا دفاعی نظام ہی ختم ہو جائے تو جنگ لڑنے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پاکستان کے لیے ایک واضح سبق موجود ہے۔ ہمارے پاس شمالی اور مغربی علاقوں میں قدرتی پہاڑی ماحول موجود ہے۔ ہم چاہیں تو اپنے اہم اثاثے جیسے میزائل، ایندھن اور فوجی ساز و سامان زیر زمین محفوظ کر سکتے ہیں۔ سمپل اسٹریٹجی، جو فوری استعمال کے لیے ہو وہ سرفیس پر، اور جو لانگ ٹرم کے لیے ہو وہ انڈر گراؤنڈ۔ یہ نہ صرف کنونشنل جنگ میں فائدہ دیتا ہے بلکہ ایٹمی خطرات کے دوران بھی سروائیول کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ خطرہ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم تیار کتنے ہیں۔